جبلا کثیرا، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، کاف کی آواز باریک ہوگی اور ثا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز ہرگز پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ کثیرا اس کا مطلب ہے کثرت، یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، اور اگر سیٹی نکالیں گے تو یہ ثا کی بجائے سین بن جائے گا، اور کثیرا یعنی سیٹی کے ساتھ جب سین کی آواز پیدا ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا ٹوٹا ہوا، شکستہ۔ کثیرا یہ معنی بدل جائے گا، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ابھی تک سورہ یاسین شریف کی 58 آیات تجوید و قرات کے قوانین کے مطابق سیکھنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ آج ہم اپنے اس سلسلے کی 10ویں قسط کا آغاز کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس کی صورت میں لازمی دیجیے گا، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ قرآن پاک کے متعلق ہماری جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، یہاں پر تا کے بعد الف مدہ ہے، تا کو لمبا کر کے پڑھیں گے، زا کی آواز میں سیٹی پیدا کریں گے، اور زا کے بعد واو اور الف جو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ زا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، ایو، اور ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ایُّہَا المجرمون۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں آواز کو خوب ظاہر کریں گے، آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوگی۔ مجرمون، را جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، روئی نہیں پڑھیں گے، ری پڑھیں گے، بغیر اس کو پر کیے ادا کریں گے، مجرمون۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ علم اعہد، حمزہ اور عین دونوں کی آواز علیحدہ ہے، دونوں کی آواز نمایاں کریں گے۔ حمزہ سے آواز شروع کریں گے اور عین پر ختم کریں گے۔ علم اعہد الیکم یا بنی آدم، یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اور یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو بھی 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا بنی آدم اللہ، یہاں پر حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون جو ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ، ان لا نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعبدوا الشیطان، عین کی آواز نمایاں کریں گے، تعبدوا الشیطان، یہاں پر بھی واو اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا، دال کو شین سے ملائیں گے۔ تعبدوا الشیطان، تو کی آواز پر ہوگی۔ علم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان،
انہو، یہاں پر نون مشدد ہے، اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، کھڑی حرکت ایسے بھی لمبا کریں گے. انہو لکم عدو مبین، عین کے بعد نمایاں کریں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے، ادغام ہوگا، ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. عدو مبین، انہ لکم عدو مبین. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي، نون کو عین سے ملائیں گے، عین کے بعد نمایاں کریں گے. دال کو واو مدہ کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر نون کو بھی لمبا کریں گے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، صاد کی آواز بھی پر ہوگی، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور را کو الف مدہ ہے لمبا کر کے پڑھیں گے. تو کی ادائیگی بھی پر ہوگی، حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہاں پر سین جو ہے اس کی آواز باریک ہوگی. تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. قاف جو ہے اس کی آواز بھی پر ہوگی. صراط مستقیم وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. وَلَقَدْ، قاف کی ادائیگی پر ہوگی، دال میں قلقلہ کریں گے، آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوگی. وَلَقَدْ أَضَلَّ، ضاد جو ہے اس کی آواز پر ہوگی، لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام مشدد ہے، اس کو ذرا رک کر ادا کریں گے. أَضَلَّ، وَلَقَدْ أَضَلَّ، دال کی آواز باریک اور ضاد کی آواز پر رکھنی ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم، یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کریں گے، کاف کی آواز باریک ہوگی. مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، کاف کی آواز باریک ہوگی، اور ثا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز ہرگز پیدا نہیں ہونے دیں گے. کثیرا، اس کا مطلب ہے کثرت، یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا. اور اگر سیٹی نکالیں گے تو یہ ثا کی بجائے سین بن جائے گا، اور کثیرا یعنی سیٹی کے ساتھ جب سین کی آواز پیدا ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا ٹوٹا ہوا، شکستہ. کثیرا یہ معنی بدل جائے گا، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی. جِبِلًّا كَثِيرًا، کثیرا نہیں پڑھیں گے. افلم تکونوا، کاف کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، نون کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے. افلم تکونوا تعقلون، عین کے بعد نمایاں کریں گے، قاف کو پر ادا کریں گے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. هَذِهِ، ذال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دیں گے، دونوں جگہوں پر کھڑی حرکت ہے، ہا کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یاد رکھیں جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، نون مشدد ہے، اس میں غنہ جو ہے اس کو ادا کریں گے اور میم کو تا سے ملائیں گے.
جہنم التی کنتم، کاف کی آواز باریک ہوگی، نون میں اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، کنتم توعدون، عین کی آواز نمایاں کریں گے، هذه جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، صاد کی ادائیگی پر ہوگی، اصلو، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اصلوها اليوم بما کنتم، الف مدہ ہے، میم کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، بما کنتم تکفرون، کاف باریک ہوگی، را کو پر پڑھیں گے، تکفرون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم، خواہ جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر ادا کریں گے، نختم علی افواہہم، یہاں پر مد منفصل ہے، اسے بھی 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کاف کو لام سے ملائیں گے، کاف کی آواز باریک ہوگی، اور یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اسے بھی 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ، ہا کی آواز نکالیں گے، وَتَشْهَدُ نہیں پڑھیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا، میم کے بعد حرف با ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، ارجلهم بما كانوا یکسبون، ناظرین کرام یاد رکھیں جو ڈنڈی والا کاف ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اس کی آواز باریک ہوتی ہے، بما كانوا یکسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء، یہاں پر مد متصل ہے، اسے 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، طا کی ادائیگی پر ہوگی، سین کی آواز باریک ہوگی، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، اور عین کی آواز نمایاں کریں گے، أعینہم فاستبقوا الصراط، یہاں پر فا کو سین سے ملائیں گے، سین کی آواز باریک ہوگی، قاف جو ہے اس کی آواز پر ہوگی اور اسے صاد سے ملائیں گے، صاد کی آواز بھی پر ہوگی، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور طا جو ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے، فاستبقوا الصراط فأنا،
یہاں پر نون مشدد ہے، اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. يُبْصِرُونَ، صاد بھی پر ہوگا اور را کو بھی پر پڑھیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوا. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، دونوں جہاں میں ہمیں سرخرو فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.